یہ تیرا ہی کرم ہے میرے مولا، یہ تیرا ہی کرم ہے میرے مولا. For Prophet ﷺ said, what the meaning is that when a person is young, they have sexual, you may say, needs and desires, tendencies. جوان بندہ ہے وہ اس کے اندر جو ہے جنسی خواہشات پیدا ہو، اس کو نکاح کرنا چاہیے، سارا چیز غلط کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو اٹ از سم واٹ انڈرسٹینڈیبل کہ بھائی جوان ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایٹسیٹرا. بٹ ہی سیڈ دا پرسن ہو ہیز ریچڈ ان اولڈ ایج، آپ نے فرمایا جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا پھر بھی وہ اپنی نظروں کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر رہا، اللہ کو بہت برا وہ شخص، وہ یعنی زنا بری چیز ہے، لیکن فرمایا بوڑھا زانی بدتر ہے. کیا تو اس کو ضرورت ہی نہیں بالکل، آپ تو خام مفت کا گناہ لے رہا ہے. آپ تو آخرت کی تیاری کرے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرے، حوروں سے ملنے کی تیاری کرے، دنیا کی عورتوں کو چھوڑے. اب تو یہ ہے اس کے لیے اتنا بڑا اللہ پاک نے رستہ کھولا ہے، وہ ابھی بھی ادھر ہی پھر رہا ہے. تو بوڑھا زانی یعنی elderly person who is meaning above age of any sexual need or anything. یہ اسی لیے امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ who is buried in Morocco in Marrakesh, who great wali of Shadli Tariqa, meaning actually that land of Shadliya Tariqa, amongst the great awliya. Imam Qadi Ayaz Maliki Rahmatullah alayhi, he mentioned about these people and he said, someone asked him that why are they so much hated and detested and disliked by Allah? Why is Allah subhanahu wa ta'ala so? What is the reason? He said, Allah knows better. But in my mind, one thing is coming, they don't need to do these things. They don't need, there's no need for them to do these things. This means when they don't need, now why they are doing? They are putting no value to Allah subhanahu wa ta'ala. They are not giving any due value to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah and His commands are insignificant. That is why. یعنی امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں ان لوگوں کے ساتھ اللہ پاک بات بھی نہیں کر رہا، ان کو نظر رحمت بھی نہیں فرما رہا، ان کے ساتھ بات بھی، ان کو پاک بھی نہیں گناہوں سے کر رہا کہ ان کو ضرور سزا ملنی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن فرمایا جو میں سمجھا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو ان گناہ کرنے کی ضرورت نہیں، مال بیچ رہے ہو تمہارا بک جائے گا، لباس ہے تمہیں اب مل گیا ہے، اب تمہیں کیا تکبر کرنے کی ضرورت، نیکی کر لی احسان جتانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، عمر تمہاری بڑی ہوگی، بوڑھے ہو گئے، اب تمہارے عورتوں کے ساتھ شرارتیں اور یہ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو وہ ہمارے اس کا مطلب ہے ان کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں، اس کا مطلب ہے یہ خام اللہ کے حکموں سے کھیل رہے ہیں، اللہ پاک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قدر نہیں ان کے نزدیک، اس وجہ سے ان کو یہ سزا کہ اللہ پاک دے رہے ہیں تمہاری بالکل ہی قدر میرے نزدیک نہیں ہے، جب تمہیں ضرورت نہ تھی اس وقت بھی تم یہ غلط کام کر رہے تھے. اینڈ ففتھلی، پانچواں جو ہے والدین کا نافرمان، the disobedient to parents. اب اس کی کیا ضرورت ہے کسی کو کرنے کی؟ اس کی کوئی ضرورت ہے؟ بندہ کہے بھائی اس کا بڑا ضروری ہے کرنا، یہ اس کے بغیر گزارا نہیں، مطلب یہ خام کا ایک گناہ ہے. والدین تو ویسے ہی خوش ہے، تھوڑے سے آپ نیکی کریں، تھوڑی سی آپ اطاعت کریں اور ان کی خدمت کریں تو وہ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. they become easily happy, they already happy, they already have that personal attachment. And if you do, now there's no need to disobey. They don't ask you to do things which you cannot do. They don't ask you to do things which you cannot do. Anyway, they are merciful. So that's easy
to make them happy. And you are making this easy thing difficult because you have no value and significance of parents or command of Allah or Allah's messenger. جب ہے ہی نہیں اس وجہ سے سزا. It's actually devaluing the command of Allah. That's why a person is being punished so much. So much Allah is displeased. And parents should also upbring the children in the better way, give them good advice, counseling. But children, what they need to do to make parents happy. If you give money, if you don't give money, parents won't be displeased with you. Only thing you need to do is that you give them some time. Sit with them without a reason. As one of the Shadili Shaykh said, the first day of ibadah, of worshipping Allah, is when you have no need and you have no problem and you are remembering Allah. That is the first time you have worshipped. When you are doing it for compulsion, this is a duty upon you, or you have a problem or you have a need, then even very sinful people, they also are coming. فرعون نے بھی کہا میں اللہ کو مانتا ہوں جب عذاب آ گیا. That's not worship. عبادت اس دن شروع ہو گئی جب نہ کوئی ضرورت ہوئی نہ کوئی پریشانی ہوئی. آپ اللہ کی محبت کے لیے آپ اللہ کا ذکر نما, یہ ہے عبادت. اس طرح والدین کی خدمت بھی وہ ہے کہ جب آپ کو نہ ضرورت ہو, پاکٹ منی چاہیے, وہ تو نہیں خدمت. پاؤنڈ بائی پیسے لے گئے, یا کوئی پریشانی ہو گئی, مار پڑی, بیمار ہو گئے, سب نے نکال دیا, ہاں جی کھانا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. بیوی نے بھی 2 جوتے مار کے نکال دیا, جی مجھے رکھ لو, میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. وہ تو خدمت نہیں, وہ تو ضرورت یا پریشانی. اسی طرح عبادت بھی وہی ہے جو لالچ کے بغیر خدمت. So just sit with your parents for without any reason, just because they are your parents, giving them time. بیٹھیں, باتیں کریں, ان کی اولڈ ایج کی باتیں کریں, whatever topics they like, serve them, پانی لا دیں, فون کریں. جن کے والدین دور ہیں وہ روزانہ کتنا ٹائم لگتا ہے فون کرنے کو, انٹرنیٹ پہ بندہ رہتا ہے سارا دن, کتنا ٹائم لگتا ہے. پاکستان میں رہ رہے ہیں, یورپ میں رہ رہے ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, 2 منٹ فون کرنا, السلام علیکم امی جی خیر وفیت ہے, او ٹھیک ہے ابو جی ٹھیک ہیں وغیرہ وغیرہ, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں, اینڈ آف دا سٹوری, وہ خوش ہیں. لیکن مہینہ گزر جائے آپ نے یہی نہیں. اگر قریب ہے تو ان کو وزٹ کرے, ویک میں 1 دفعہ بزرگوں نے فرمایا. اس لیے خامند کو بھی کہا ہے بیوی کو اجازت دو کہ ہفتے میں 1 دفعہ وہ جا کے, کیونکہ یہ ان کے حق میں سے ہے, that they should go and visit. اگر فوت ہو گئے ان کی قبر کی زیارت کرے جمعہ والے دن جا کے. دور ہیں تو فون کرے, ان کا حال پوچھے. اگر وہ کہیں جا رہے ہیں پھر بھی فون کرے, اگر کہیں آئے ہیں کہیں سفر سے پھر بھی جائے کے وزٹ کرے, یا ان کو. یہ ہیں چیزیں جن سے والدین خوش ہو جاتے ہیں. کھانا پینا تو ساری زندگی انہوں نے آپ کو کھلایا, اس کی نافرمانی کرنے کی ضرورت نہیں. So these are 5 and there are some more categories as well, but inshallah during the retreat I might actually go through them as well, and others I will be teaching as well. So these are very serious things which a person wants to get out of, and do not want to be in that situation on the day of judgment when Allah subhanahu wa ta'ala, when Prophet Islam said you will face Allah without a translator. 1-to-1, یہ لوگ 1-to-1 meeting, 1-to-1 ایک اللہ پاک سے بھی ہونی ہے. 1-to-1. Allah is the most merciful. Rahmat. He said that Prophet said one, Allah has 100 categories of mercy. One is divided upon all the creation, and 99 Allah will use on the day of judgment. تو رحمت ہی رحمت ہے ادھر ہے. لیکن بندے میں بھی کوئی بندیائی ہو, mean a servant also should have some shame, regret, tawbah, either
So inshallah, there is a chance, very good chance. Allah subhanahu wa ta'ala is so merciful that Allah will say to people of the angels, go and take everyone who have said kalma la ilaha illallah, who have iman, take them out. Even once they have said, take them out to them. Then the angels will say, yeah, we've taken everyone out. Allah will say, there's still people who you do not know, who have not said, but in their heart there is iman. And Allah will Himself take them out. So Allah is so appreciative, so He gives value to, and so merciful, more than the mother, more than actually the father, more than the government, more than everyone. The most loving being is Allah Jalla Majduhu. And after Him, the Prophet Islam. This side of justice is for also creation, for us. Like someone wrongs me, you want justice. If someone confiscates all your property, you want them punished. If someone kills your daughter, you want them punished, don't you? That is also mercy. Allah will do that as well. But also, one should actually be vigilant, and also one should know that the time is approaching. Everyone, actually, you may say, as the Prophet ﷺ said, one person asked that when is the day of judgment? He said, your death is your day of judgment. We don't need to, the big day of judgment, wo to hoga, that's definitely going to come when everyone will be resurrected. But my day of judgment will start when everyone will abandon. मेरी मौत आ गई, मेरा क़यामत का दिन शुरू हो गया. वो तो फिर बड़ा क़यामत का दिन है जो दूसरों के साथ ज़्यादती की. So those people who are waiting for signs, वो क़यामत के signs तो पूछते हैं, अपने मौत के sign पर भी गौर किया करें. Old age, illnesses, they are all signs of death. ये सारी ये चीज़ें, they are signs of death. ये मौत की निशानियां हैं. दर्द हो गया, ये घुटनों में हो गया, फलां हो गया, ये सारी याद दिला, ये मैसेजेस हैं. भाई तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो उस तरफ की. तो जितने, so this is all a person should be prepared. And people ask about like दज्जाल कब आएगा. आपने उससे मुकाबला करना है, उससे तो ईसा अलैहिस्सलाम मुकाबला करेंगे, वो मानेंगे. आपको क्यों फिक्र लगी हुई उसकी? वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला will send ईसा अलैहिस्सलाम from heavens to destroy him. मुझे तो नहीं ईसा अलैहिस्सलाम आओ मेरी मदद करो. So for me, Dajjal, because the Prophet Islam said there will be 30 people who will actually be Dajjal in their own time and until day of judgment and the final one. But anyone who takes you away from Allah, that is the entity of Dajjal. So for you and me, maybe telephone is Dajjal, maybe money is Dajjal, maybe sexual intimacy is Dajjal, maybe men, women, other TV, anything which takes you away can be a small Dajjal. For you to destroy, it is enough. वो तो सारी दुनिया को करेगा, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है. Similarly, they're waiting for Imam Mahdi, and I say the Imam waits for you in the masjid for prayers. You are waiting for Imam Mahdi. Same matter. He will come at his own time. He will not be, for example, in need of actually as such by man his rule. But yes, the Imam of the masjid, when he says azan, he's making prayer, we should go pray or pray wherever we are. That we are going to pray. So we should get serious to the real serious thing, which is a serious matter. It's not hypothetical and questioning here and there, what, etc., etc. Be prepared. And here, alhamdulillah, we teach as well as the brother will inshallah now introduce you. Jazakumullah, sanal jaza.